मेरा नाम पादरी विक्टर डीन है और मैं पाकिस्तान डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज खुदावंद का कलाम जो इस संडे के लिए संडे सर्विस के लिए खुदा ने दिया, वो पहली तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत है। और खुदावंद के कलाम में से हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने के वसीले खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल दुनिया एक खौफ और दहशत का शिकार है। हर तरफ तकरीबन तमाम दुनिया के तमाम मुल्कों में कोरोना वायरस पहुंच चुका है और रोज़ाना अमवात हो रही है और केसेस जो कोरोना केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को इतना पैनिक है कि कई दफ़ा डिप्रेशन और टेंशन लोगों को हो रही है। और इसके साथ साथ हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने और हो सकता है कि दूसरी हुकूमतों ने भी अपने मुल्क में लॉकडाउन किया हो और जो लोग हैं उनको घरों में रहने का मशवरा दिया हो। तो ऐसी हालत में जबकि ये वबा फैलती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है और कोई इसकी ऐसी दवा, कोई मेडिसिन अब तक इजाद नहीं हो सकी जिससे कि इस वायरस का इलाज हो सके, तो इसलिए दुनिया जो है उसमें दहशत और खौफ फैला हुआ है। और मसीहों में भी, गो कि मसीहों के लिए खुदावंद यीशु ने बहुत तसल्ली दी है खुदा के कलाम में से कि बदन को बर्बाद करने वाले से नहीं बल्कि जो रूह को भी तबाह कर सकता है, हम तो उससे डरें। और रूह कभी तबाह बर्बाद नहीं होती, रूह हमेशा खुदा के पास रहती है। लेकिन बहरहाल यहाँ दुनिया में रहते हुए, इंसान होते हुए, ये खौफ हर तरफ फैला हुआ है। तो ये हवाला जो हमने आज पढ़ा है, ये ऐसे मौक़ों के लिए ही है, ये खुदा का कलाम। तो हम देखते हैं कि ये पहली तवारीख की 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत है। और अगर हम देखें तो ये किताब जो हमारी बाइबल में सलातीन के बाद आती है, अगर हिब्रू जो ओल्ड टेस्टामेंट है, इब्रानियों का, यहूदियों का पुराना अहदनामा, तो वहाँ पर ये आखिरी किताब है। अहद अतीक जो यहूदियों का है उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है तौरेत या पेंटाट्यूक, 5 किताबें। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है नवीन, जिसका मतलब है अंबिया या प्रॉफिट्स। और जो तीसरा हिस्सा है पुराने अहदनामे का, यहूदी पुराने अहदनामे का, वो है कतुवीम किताब से है, यानी कुतब या सहाइफ, इसको अंग्रेजी में राइटिंग्स कहते हैं। तो ये किताब, तवारीख की किताब जो है, हम इसको कहते हैं पहला तवारीख और दूसरी तवारीख। लेकिन जो यूनानी, जो इब्रानी में इसका ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें
یہ کتاب صرف کرونیکلز کہلاتی ہے، یعنی تواریخ، کرونیکلز۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس آخری کتاب جو ہے عہد عتیق کی، اس میں یہ خاص نصیحت کی گئی۔ جب کوئی چیز آخری ہوتی ہے تو اس کی نصیحت بڑی خاص ہوتی ہے، اور یہ نصیحت جو ہے اس کا وقت کیا ہے؟ اگر اس حوالہ کو آپ دیکھیں تو سلیمان بادشاہ اور اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، اور ہیکل کی مخصوصیت کا ٹائم ہے، اور خدا کے حکم کے مطابق ہیکل تعمیر ہو چکی ہے، اور کوہ موریا، ماؤنٹ مورایا، اس کے اوپر یہ ہیکل جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ سلیمان کو خدا نے یہ توفیق بخشی، اور ہیکل جب تعمیر ہو گئی تو اس کی اب مخصوصیت ہو رہی ہے، ڈیڈیکیشن ہو رہی ہے، اور اسرائیل کی جماعت جو ہے وہ عبادت اور پرستش کر رہی ہے، اور ساز و آواز کے ساتھ، اور پھر ممبر پہ گھٹنے ٹیکے ہوئے سلیمان ہاتھ اٹھائے ہوئے خدا کے حضور دعا کرتا ہے، اور خدا ان کی قربانی کو بھی قبول کرتا ہے، اور آتشی قربانی قبول کی جاتی ہے، اور وہ جگہ جہاں پر یہ ہیکل میں لوگ جمع ہے وہ ابر سے بھر جاتی ہے، خدا کی حضوری وہاں آتی ہے، اور اس تمام کے تمام ہیکل اس کی حضوری اور معموری سے معمور ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ کلام خدا دیتا ہے، اور یہ خدا سلیمان کو صرف نہیں دیتا، اسرائیل کو نہیں دیتا، ہاں ان کو اس وقت دیا جاتا ہے، لیکن اس کا اطلاق تمام نسل انسانی پر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم پر مصیبت اور وبا آ جائے، صرف اتنا یاد رکھیں۔ اور 14ویں آیت میں کہا ہے کہ اگر ایسا ہو تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں۔ تو دوسری بات ہے حلیم و خاکسار ہو کر دعا کرنا۔ پہلی بات مصیبت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر شرط یہ ہے مصیبت سے میں بچاؤں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ تب اگر کا لفظ جو ہے یہ کنڈیشنل ہے، یہ شرط ہے، اگر دعا کرو گے تو میں سنوں گا اور بچاؤں گا۔ تو 13ویں آیت میں مصیبت ہے، اور 14ویں آیت میں اس کا حل ہے کہ گھٹنوں کے بل ہو جاؤ اور دعا کرو۔ اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے خدا کے کلام میں سے کہ خدا اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے، خدا دوسرے دنیا سے جو دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہے اس سے یہ نہیں کہہ رہا۔ خدا کہہ رہا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، اس وقت اسرائیل خدا کے نام سے کہلاتے تھے، آج مسیحی کلیسیا خدا کے نام سے کہلاتی ہے۔ تو آج مسیحی کلیسیا کو خدا کہتا ہے کہ یہ چاروں طرف جو خوف و ہراس اور دہشت ہے، اور تمہارے ملک کے اندر وبا ہے، دنیا کے اندر وبا ہے، اور خدا نے پیداوار کو بھی جو ہے وہ افیکٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کی معیشت کہاں جا رہی ہے، ہمارے جو خزانہ تھا اسٹیٹ بینک میں ریزروز ہے وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ڈالر ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستانی روپے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے، اور بیماری ہے، بدحالی ہے، معاشی طور پر بھی ہم بدحال ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ ایک سچویشن، یہ حالت بن چکی ہے۔ تو ہمیں خدا مسیحوں کو، کلیسیا کو کہتا ہے کہ اے کلیسیا، اے میرے لوگوں جو میرے نام سے کہلاتے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں اگر تم دعا کرو تو تمہارا ملک شفا پائے گا، یہ دنیا شفا پائے گی۔ اور اگر دیکھا جائے تو خدا ساری دنیا میں جہاں جہاں مسیحی کلیسیا، عالمگیر کلیسیا ہے، اس وقت سب کو یہ کہہ رہا ہے، سب کو یہ نوٹس دے رہا ہے
کہ घुटनों के बल झुक जाओ, घुटनों के बल झुक जाओ, दुआ करो। मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो मसीही लोग जो है उनको खुदा क्या बातें कहते हैं। पहली बात, खाकसार बनकर दुआ करें। दूसरी बात, मेरे दीदार के तालिब हो। और तीसरी बात, अपनी बुरी राहों से फिरें। यानी सबसे पहली बात है कि खाकसार होना है और दुआ क्या करनी है। दो बातें हैं यहाँ, इस हवाले में दो बातें हैं। हल तो खुदावंद यीशु दे रहा है, खुदा हल तो देता है, लेकिन दो बातें क्या है। पहली बात यह है कि अपने गुनाहों से तौबा करें। कलीसिया को कहा जाता है कि ऐ कलीसिया, ऐ मेरे लोगों, तुम जो तुम्हारे सपुर्द काम हुआ था नहीं कर सके। तुम ना तो घुटनों के बल झुकते हो, ना वैसे दुआ कर सके, और ना तुम मेरी बशारत दुनिया तक पहुंचा सके हो। यू आर ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। तुम्हें बरकत दी ताकि दूसरी कौमों के लिए बरकत का बायस बनो, लेकिन तुम नाकाम रहे। आओ आज अपने गुनाहों से तौबा करो खुदा के हजूर। और दो बातें कौन सी है। पहली बात, अपनी बुरी राहों से फिरे, यानी अपने गुनाहों से तौबा करें, ताइब दिल हो। और दूसरी बात कौन सी है, जब अपने गुनाहों से हम तौबा करेंगे तो फिर ही हम इस काबिल होंगे कि अपने मुल्क के लिए और दूसरों के लिए शफात या सिफारिश कर सके। जो लफ्ज़ दुआ है, इब्रानी में तफीला कहते हैं दुआ के लिए, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इस कॉन्टेक्स्ट और मतन के मुताबिक, इसका मतलब है शफात करना, इंटरसीड करना, इंटरसेशन, सिफारशी दुआएं। तो हम अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये बात खुदा की तरफ से आती है कि पहले अपने गुनाहों का इकरार करो, गिड़गड़ाओ मेरे हजूर, तौबा करो, जिस तरह दाऊद गिड़गड़ाता और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता था, तुम भी ऐसा ही करो। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम खुदा के कलाम में से पढ़ें तो अमाल 3 बाब की 19वीं आयत कहती है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए, और इस तरह खुदा के हजूर ताजगी के दिन आए। कई दफ़ा गुनाह से तौबा करना जो है यही मुश्किल लगता है। इसलिए तो इस हवाले में सबसे पहला लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, खुदा ने हुक्म दिया है, खाकसार और हलीम हो जाओ, खाक पर बैठ जाओ, हलीम दिल लेकर मेरे पास आओ, फरोतन हो जाओ। और इसके लिए ये होता है कि पहले अपने गुनाह को मानना कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं। जब तक हम मानेंगे नहीं तो हम इकरार कैसे करेंगे, और जब इकरार नहीं करेंगे तो हम उसके लिए खुदा के हजूर तौबा कैसे करेंगे। आप अगर देखें कोई भी बीमारी है, कोई मसला है, तो पहले क्या होता है, पहले उसकी तशखीस होती है, और उसके बाद जब उसकी तशखीस हो जाती है तो उसके बाद उसका इलाज होता है। इसी तरह हमें भी खुदावंद कहता है, पहले अपनी तरफ देखो और अपने गुनाह का इकरार करो। मैं अक्सर जब जहाज़ों में सफ़र करते हैं तो अक्सर सुनता हूँ जहाज़ों में कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो मास्क ऊपर से आएगा, आप मास्क पकड़ के पहले खुद अपने आप को लगाएं, फिर अपने किसी बच्चे को जो साथ सफ़र कर रहा हो उसको लगाएं। क्यों? इसलिए कि पहले आपने बचना है, फिर बच्चे को आप बचा सकते हैं। अगर हम खुद ही नहीं बचते तो बच्चे को कैसे बचाएंगे। इसी तरह
پہلے ہم نے اقرار کرنا ہے. دنیا اور دوسرے لوگوں کی باتیں بعد میں آتی ہیں. دوسرے لوگوں کے لیے ہم شفایتی دعا بھی بعد میں کریں گے. پہلے ہم نے خود اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، خدا کے حضور جھکنا ہے، گھٹنے ٹیک لینے ہیں، دعا کرنی ہے. خدا کے کلام میں دعا کے تعلق سے بہت سی باتیں لکھی ہیں. وہاں لکھا ہے پہلا تسلنیکیوں 5 باب کی 17 آیت، بلا ناغہ دعا کرو، یعنی تسلسل کے ساتھ مسلسل دعا کرو، دعا میں جھکے رہو، خدا کے حضور گڑ گڑاتے رہو، دعا کرتے رہو. اور میرے عزیزو، اگر دعا کے تعلق سے ہم دیکھیں تو بڑی زبردست بات ہے کسی نے کہا ہے زمین پر انسان سب سے طاقتور حالت میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ خدا قادر کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکتا ہے. میرے عزیزو، ایک اور کسی شخص نے کہا اگر کسی کمزور مسیحی کو بھی شیطان جب گھٹنوں کے بل دیکھتا ہے تو شیطان کانپ اٹھتا ہے. دعا عظیم ترین ہتھیار ہے، دعا فتح مندی ہے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں، یہ کام تھوڑا مشکل ہے. دعا ایک ایسی تحریک ہے جو دنیا کو ہلا دیتی ہے. اس لیے آئے خدا کے حضور دعا کے لیے جھک جائیں. اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں سے تو پطرس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم اعمال کی کتاب کے 12 باب میں چلے جائیں، پہلی آیت سے لے کے 19 آیت تک، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں اس وقت کی کلیسیا پر ظلم و ستم ہوا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو ہیرودیس بادشاہ نے قتل کروایا تلوار کے ساتھ، اور پطرس رسول کو پکڑ کے قید خانہ میں ڈال دیا. تو اس وقت جب یہ مصیبت ان پر پڑی تو ہم اگر 5ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. کلیسیا دعا کر رہی تھی، دنیا کے لوگ نہیں. کلیسیا بدل و جان پطرس کے لیے دعا کر رہی تھی، اور پطرس 4 پہروں میں وہاں قید کے اندر بڑے سخت پہرے میں تھا. تو کیا ہوا؟ خدا نے معجزہ کیا. اور خدا نے معجزہ کیا کیا؟ خدا نے یہ معجزہ کیا کہ پطرس وہاں قید خانہ میں ہے تو خدا کا فرشتہ وہاں آ جاتا ہے اور پطرس کو ہر طرح سے نکال کے جب دور باہر لے آتا ہے. پطرس کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اصل میں کلیسیا اس کے لیے دعا کر رہی تھی. اور جب پطرس وہاں پر دیکھتا ہے کہ فرشتہ غائب ہوتا ہے تو لکھا ہے پطرس ہوش میں آیا، اسے پتہ لگا، اور پھر وہ کلیسیا میں واپس آیا. اور جب وہاں پر آیا مرکز یوحنا کے بالا خانہ پر اس کے گھر میں، تو جب دروازے کو کھٹکھٹایا گیا تو جو ردی آئی تو اس نے خوشی کے ساتھ جا کر تمام کلیسیا کے لوگوں کو بتایا کہ باہر ہم دروازے کے پیچھے اگر دیکھیں تو پطرس کھڑا ہے. لیکن وہ ایک دم گھبرا گئی اور مانے نہیں، کہنے لگی نہیں کوئی اور ہوگا، پطرس تو قید خانہ میں ہے. حالانکہ وہ پطرس کے لیے دعا کر رہے تھے، اس کی رہائی کے لیے خدا کے حضور گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے. لیکن جب انہوں نے کھڑکی سے انہوں نے بھی دیکھا تو باہر پطرس کھڑا تھا. میرے عزیزو، دعا دنیا کا عظیم ترین ہتھیار ہے، ایک زبردست تحریک ہے جو دنیا کو ہلا دیتی ہے. اس لیے خداوند یہاں کہتا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، مسیحی لوگ، کلیسیا، خاکسار بن کر دعا کرے اور پھر کیا کرے؟ میرے دیدار کے طالب ہو، میری حضوری کے مشتاق ہو،
روح القدس کی معموری کے مشتاق ہو۔ دعا کرنا صرف خالی رسمی دعا کرنا نہیں ہے، دل و جان کے ساتھ سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے اس کے حضور محبت کرنی ہے، جھکنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ میرے عزیز، وہ کہتا ہے میرے دیدار کے طالب ہو، میری بارگاہوں کے مشتاق ہو، اپنی بری راہوں سے پھرے، توبہ کرے اپنے گناہ سے۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں ان کی دعا کو آسمان پر سے سنوں گا، اور دعا کو سنوں گا نہیں، صرف میں جواب دوں گا۔ وہ وعدہ کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میں ان کو بحال کروں گا، ان کا گناہ معاف کروں گا، ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ جو وبا آج کل کرونا کی صورت میں آئی ہے، اس کے آگے بھی بند اگر باندھا جانا ہے تو مسیحی کلیسیا اور مسیحی لوگوں کی دعاؤں کے باعث۔ اور ہم جب دعا کریں گے، ہم جب خدا کے حضور ایمان کے ساتھ آئیں گے، دلیری کے ساتھ آئیں گے اور گھبرائیں گے نہیں۔ یہ اگر وبا آ جاتی ہے اور ہمارے گھروں پر بھی آ جاتی ہے تو کیا بات ہے، کیونکہ یہ تو صرف ہمارے بدن کو ختم کر سکتی ہے، لیکن ہماری روح ہمیشہ خدا کے ساتھ ہوگی۔ تو ایماندار لوگ ایمان کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ خدا کو نزدیک جانتے ہوئے یہ دعا کریں گے تو خدا ہمارے ملک کو، ہماری زندگی کو بحال کرے گا۔ میرے عزیزو، میں آپ سے اگر تھوڑا سا بتاؤں آپ کو کہ خدا کلیسیا کے وسیلے سے غیر اقوام پر فضل کرتا ہے۔ کیا؟ خدا کلیسیا کے وسیلہ سے غیر اقوام پر اور دوسروں پر فضل اور رحم کرتا ہے، اور کلیسیا کے وسیلے گنہگاروں کو بچاتا ہے، اور کلیسیا کے وسیلے ملکوں کو، قوموں کو برکت دیتا ہے۔ What is our responsibility؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کلیسیا کی کیا آج ذمہ داری ہے؟ میرے عزیزو، don't be frightened، خوف نہ کھائے۔ بیماریاں، وبائیں آتی ہیں۔ آج سے بہت عرصہ پہلے 1600 میں ایک بہت بڑی وبا چلی تھی، لیکن ایک شخص جو مسیحی تھا اور وہ ڈاکٹر تھا، اس نے کہا لوگ اس وبا والے کا علاج کریں نہ کریں، میں باہر نکلوں گا۔ 4000 لوگوں کا جنازہ اس نے اپنے ہاتھ سے پڑھایا۔ وہ پادری تھا، خدا کا خادم تھا، اور اس کی اپنی بیوی کی بھی جان چلی گئی، لیکن اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، ہمارے چوگرد خدا کا فضل ہے، ہمارے چوگرد خدا کی برکت ہے۔ ہاں، ہمیں ضرور ہے کہ ہمارے ذمے جتنا کام لگا ہے اتنی احتیاط ہم کریں۔ جس طرح ہماری گورنمنٹس نے کہا ہے اس طرح ہم احتیاط ضرور کریں، لیکن گھبرائیں نہیں، ہم خوف نہ کھائیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور 20ویں آیت ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں۔ ایک خدا کے خادم نے کہا کہ جب خداوند یہاں سے گیا تو اس نے کہا میرے بعد مل کر دعا کرتے رہنا۔ شاید آپ جانتے ہیں یہ گیت بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ خداوند کے کلام بھی اگر آپ پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں مل جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ That's the promise۔ آئے اس سے مانگے، آئے اس کے حضور جھک جائے۔ خداوند ہمیں اس گناہ سے نکالے، ہماری کلیسیا کو نکالے، اور ہمیں دوسری قوموں کے لیے برکت کا باعث بنائے۔ جس طرح خدا نے ابراہیم کو کہا میں تجھے برکت دیتا ہوں تاکہ تو قوموں کے لیے برکت کا باعث ہو، میں تجھے سرفراز کروں گا۔ پیدائش 12 باب کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے۔
آئے ہم سب دعا کریں، ہم اپنی آنکھوں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے۔ پیارے خداوند یسوع راجا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، تیری کلیسیا کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں اور جن کو تو نے اس دنیا میں رکھا ہے۔ بزرگ خدا، تو ہمیں برکت دے، کلیسیا پاکستان کو برکت دے، اور خداوند تو اپنی پاکیزگی دے، تقدیس کر کلیسیا کی، ہماری زندگیوں کی۔ میں اقرار کرتا ہوں خداوند تو مجھے معاف کر، مجھے اور زیادہ دعا کرنے کا فضل دے، اور زیادہ اپنے حضور گھٹنے ٹیکنے کا فضل دے، اور خداوند ہم دوسری قوموں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ ہمارے ملک پر رحم کر، کلیسیا پر رحم کر، اور تیرا فضل ساری دنیا میں جہاں جہاں تیرے لوگ ہیں وہ سب دعا میں لگ جائے، اور ساری دنیا پر تیرا رحم اور فضل ہو۔ کیونکہ تو قہر کرنے میں دھیما، تو بھلا ہے، اور تو شفقت میں بڑھ کر غنی ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا یسوع آپ کو برکت دے۔